میں سب سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، بات کرنے کا موقع دیا۔ تمام دوست جو یہاں موجود ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہاں جن خیالات کا اظہار کیا گیا اس کی قدر کرتا ہوں۔ آئیے رحمان صاحب، یہ جو آج کی تقریب ہے جو انجمن ترقی پسند مصنفین نے برپا کی ہے تقریب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیے رحمان کی زندگی کا جشن ہے، ان کی موت کا ماتم نہیں ہے، اور میں بھی آپ کے ساتھ اس جشن میں شریک ہوں۔ دیکھیے، رحمان صاحب کے بارے میں یہاں جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے باتیں کی، اور ہر شخص کا ایک ذاتی تعلق لگتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کی پہچان یہ ہوتی ہے، مختلف پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص، خواہ اس کا تعلق کس طبقے فکر سے کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ میرے دل کی بات کر رہا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جو انٹرنسک ریلیشن شپ ہے، یہ ایک غیر معمولی شخصیت ہی میں ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہر ایک نے بات کی اور ہر ایک کا ایک تعلق تھا، تو یہ آئیے رحمان صاحب کی غیر معمولی شخصیت کا ایک معمولی سا مظہر ہے۔ میرا بھی ان کے ساتھ تعلق رہا، میرا ان کے ساتھ تعلق 80 سے رہا، جب میں فرنٹیئر پوسٹ اخبار کا مینیجنگ ایڈیٹر تھا۔ وہ ہمارے لکھتے تھے ایک اور نام سے، اشر کے نام سے۔ پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو وہ چیف ایڈیٹر بن گئے، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان ٹائمز کو ایک سرکاری اخبار نہیں رہنے دیا، ایک انڈیپینڈنٹ اخبار۔ اگر پاکستان ٹائمز کی زندگی میں کوئی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اخبار تھا تو وہ آئیے رحمان کی صدارت میں تھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور جس دن صدر پاکستان نے اس وقت کی حکومت کو برطرف کیا تو انہوں نے فرنٹ پیج پر اداریہ لکھا اور صدر پاکستان کی اس عمل کی مذمت کی، اور اداریہ لکھ کے دفتر چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر جیسے کہ حارث خلیق صاحب نے بتایا کہ HRCP سے منسلک ہو گئے۔ میرا ان کے ساتھ وہ بھی تعلق تھا، اور جب ایوان صدر میں تھے تو یہ جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے جو پاکستان نے فائنلی سائن کیا، ظفر اللہ خان صاحب جانتے ہیں، یہ اگر کوئی ایک فرد واحد اس کے پیچھے تھا جس کی مسلسل پروڈنگ کے بعد یہ ممکن ہوا تو وہ شخص آئیے رحمان تھا۔ کنونشن اگینسٹ ٹارچر اس کی وجہ سے اس وقت کے صدر نے 2010 میں سائن کیا۔ باتیں کرنے کی بڑی ہیں، لیکن میں یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں، میں ذاتی ان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واٹ از دا گریٹسٹ تھنگ اباؤٹ آئیے رحمان جو ہمیں امبائب کرنی چاہیے؟ آئیے رحمان آئیکن آف ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے، رائٹر بھی تھے، تھنکر بھی تھے، اور ان سے لوگوں کو فیض ملا۔ وہ ایسا نہیں تھا جیسے حارث خلیق نے کہا کہ بڑھ کے درخت کے نیچے کوئی گرو نہ کرے۔ انڈر ہز شیڈ، دیٹ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف شیڈ انڈر وچ کاؤنٹلیس ٹریز ہیو گرون۔ یہ جو، اور جس آخری آرٹیکل کا حوالہ دیا یہاں دوستوں نے، اس آخری آرٹیکل میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو ٹیلنگ سینٹنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ one becomes richer and certainly not poorer when one shares his wisdom, experiences and knowledge with others۔ کہ جتنا تم بانٹو گے علم، حکمت و دانائی، اتنا ہی وہ بڑھے گی، اور یقیناً بڑھے یا نہ بڑھے لیکن کم نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اس طرح کا ایک دانشور تھا پاکستان کا۔ اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ
آنے والی نسلوں کو جو چیز سکھائی ہے، جو اس کا سب سے بڑا ورثہ ہے، سوچنا، سیکھنا، سمجھنا۔ لکھاری بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا لکھاری تھا جو سوچ کر لکھتا تھا۔ آپ دیکھیے بڑے لکھاری آپ کو ملیں گے، اور آئیے رحمان کے الفاظ کی ترتیب اور ترکیب شاید وہی ہو جو میرے الفاظ کی ترکیب اور ترتیب ہو یا کسی اور کی ہو، لیکن ایک رائٹر وہی الفاظ، وہی ترتیب اور وہی ترکیب، وہ کریڈیبلٹی اراؤز نہیں کرتا، اس پر اعتبار نہیں ہوتا، وہ اتنی بات دل کو نہیں بیٹھتی جتنی وہی ترکیب، وہی ترتیب، وہی الفاظ جب آئیے رحمان لکھتے تھے تو وہ کنونس کرتے تھے، امپریس کرتے تھے۔ دس از اے ویری اسٹرینج فینامنا، اور یہ فینامنا ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وائی از اٹ دیٹ کہ الفاظ و معنی میں فرق تو نہ ہو، وہ ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی ہو، لیکن دو مختلف لوگ اسے استعمال کریں تو ان کا امپیکٹ علیحدہ ہو۔ اس پر ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ الفاظ و معنی میں فرق تو نہیں ہے، لیکن اس کے امپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو لفظ کی جو حرمت کھائی جاتی ہے وہ حوث لقمہ تر کی وجہ سے کھائی جاتی ہے۔ حوث لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی لفظ کو حرمت نہیں ملنے والی۔ ایک تو یہ وجہ مجھے نظر آتی ہے، اور دوسری وجہ شاید یہ ہے کہ یہ رحمان wrote, he spoke what he really believed, not that borrowed ideas and transmitting it to others. He said what he believed, he wrote what he believed. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو کوالٹیز ہیں ہمارے نوجوان صحافیوں کو، تمام نوجوانوں کو اس کو پلے باندھنا چاہیے۔ الفاظ کا ذخیرہ کم نہیں ہے، لیکن آپ کے الفاظ کے ذخیرے میں اور آپ کے الفاظ کے استعمال میں اس وقت جو ہے تاثیر ہوگی جب آپ ان دو چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ اور یہ جو سوچ، فکر اور آواز اٹھانا، اگر سوچ اور فکر سے معاشرہ عاری ہو جائے تو ابھی سی آر شمسی نے کہا کہ پتھروں کا یہ شہر جب سوچ اور فکر سے عاری ہو جائے تو پھر پتھروں کے شہر اور پتھروں کے ملک میں مادی ترقی تو ہوتی ہے، اخلاقی ترقی نہیں ہوتی۔ اور آج کا بڑا المیہ ہی یہی ہے۔ A great tragedy of the country today is کہ چونکہ سوچ اور فکر پر قدغنیں لگ رہی ہیں اور قدغنیں لگی ہیں، اور ناصر زیدی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان قدغنوں کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ مادی ترقی تو ضرور کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی تنزلی کے راستے پر یہ رواں ہے۔ اور جیسے کہ حبیب جالب نے کہا کہ تجھے یہ گمان ہے کہ راستہ کٹ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ منزل کھو رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ راستہ کٹ رہا ہے تو یہ غلط ہے، حقیقت میں ہم منزل کھو رہے ہیں۔ اینڈ دس از اے ویری الارمنگ سچویشن جس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آئیے رحمان صاحب کا ابھی یہاں دوستوں نے ذکر کیا کہ انڈیا کے ساتھ اور ریجن میں تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے بہت سے لوگ بات کرتے ہوں گے، بٹ وائی رحمان صاحب کی یہ بات جو ہے دوسروں کی بات سے مختلف تھی۔ ایک تو رحمان صاحب نے خود اپنی یہ NGO بنائی تھی، پاکستان انڈیا فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی۔ امیجن وین ہی سیز پیس اینڈ ڈیموکریسی، اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا، انڈر لائنگ پرنسپل یہ تھا کہ امن ڈیموکریسی کے ساتھ آئے گا، ویسے نہیں آ سکتا۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ وائی آئی کنسیڈر ان کا ایفرٹ فار مور سپیریئر دین دی ایفرٹ آف اینی بڈی ایلس ان دا پرائیویٹ سیکٹر۔
فار امپروونگ ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وہ یہ تھا کہ آئی رحمان کی فیملی نے پارٹیشن میں بہت زیادہ سفر کیا، جس کا ذکر انہوں نے خود پبلک میں نہیں کیا. ایک ایسا شخص جس کا خاندان پارٹیشن میں انتہائی ظلم کا شکار ہوا ہو اور تباہ و برباد ہو گیا ہو، ایسا شخص جب پاکستان آتا ہے، وہ جب پاک انڈیا فرینڈشپ کی بات کرتا ہے تو یقیناً اس میں زیادہ وزن ہے، زیادہ اثر ہے بجائے کسی اور کے یہ بات کہنے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے آئی رحمان ایک منفرد شخصیت کے حامل تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک وہ کیس ہوا تھا، انڈیا کا ایک نوجوان تھا، آئی ٹی کا ایکسپرٹ تھا، اس کو نیٹ کے اوپر ہی پاکستان کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کا تبادلہ خیال ہوا. وہ پاکستان آیا، اس سے ملنے کے لیے پکڑا گیا، اور جس طرح ہوتا ہے کہ یہ تو بھارتی جاسوس ہے، جیل ڈالا گیا. آئی رحمان نے اس شخص کے لیے صدر پاکستان کو مرسی پیٹیشن لکھی. اٹ واز ان یوزول. آئی رحمان سرکار سے کوئی چیز مانگتے نہیں تھے، لیکن حمید انصاری کے لیے انہوں نے یہ خط لکھا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حمید انصاری جو تھا وہ ریلیز ہو گیا بیکاز آف دا کاوش آف آئی رحمان. اب جب ان کا انتقال ہوا رحمان صاحب کا، تو انڈین ٹیلی ویژن والے حمید انصاری کے گھر پہنچے اور کہا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہو، آئی رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا. کہا جی کہ ہی واز ون آف دوز بلیسڈ پرسنز ہو لٹ دا لائٹ ان دا ہارٹس اینڈ ہومز آف مینی پیپل. کہ وہ ایسا شخص تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے گھروں میں روشنی کے دیے جلائے. یہ کمپلیمنٹ ان کو بھارت سے ملتا ہے. یہ کمپلیمنٹ ان کو، جیسے کہ خلیق صاحب نے کہا کہ دنیا بھر میں ان کی یاد میں جو ہے تو ایسی تقاریب ہوئی ہیں، شاید ایسی کسی اور شخصیت کے لیے میں نے نہیں دیکھا، نہیں سنا کہ ایسی تقاریب ہوئی ہوں جو ان کے لیے ہوئی ہیں. میں چونکہ باتیں بڑی ہو گئی ہیں، زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. یہاں یہ بات ہوئی کہ واٹ از دا وے فارورڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ آئی رحمان صاحب کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان تمام ایوارڈ سے، نشان پاکستان ہو، ہلال پاکستان ہو، کچھ بھی ہو، آئی رحمان کو ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے. ان ایوارڈز کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئی رحمان کے ساتھ منسلک کریں. اگر نشان پاکستان ایوارڈ ہوتا ہے آئی رحمان کو، تو یہ آئی رحمان کے وزن اور وقار میں اضافہ نہیں ہے، یہ نشان پاکستان کے ایوارڈ میں اضافہ ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جی آئی رحمان کو یہ ایوارڈ دو یا وہ ایوارڈ دو. یہ تو خود ریاست سوچے کہ کیا وہ اپنا قد کاٹ اور اپنے ایوارڈز کے قد کاٹ کو بڑھانا چاہتی ہے. یہ آئی رحمان کا تو ان کے اوپر احسان ہوگا کہ آئی رحمان کو اگر آپ یہ ایوارڈ دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ فائنلی کہ دیکھیے یہ درست ہے کہ تاریخی نظر آتی ہے، بڑی قدغنیں ہیں، پابندیاں ہیں، اور آئی رحمان بیسیکلی ایک آپٹیمسٹ تھے. جیسے حارث خلیق نے کہا کہ بھئی واٹ از ڈویبل وہ کام کرو، آگے بڑھو. اگر راستے میں کوئی ایک رکاوٹ آ گئی، اٹ از اے میراتھن ریس، اٹ از ناٹ اے ون اننگ اور ون ڈے میچ، میراتھن ریس ہے. تو آئی رحمان اگر آج زندہ ہوتے اور ان سے کوئی پوچھتا کہ بھئی یہ مایوسی ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، تو وہ شاید یہی کہتے کہ شب تاریک سے نہ گھبرائیں اہل سفر، کہ شب دیجور کی آغوش میں سویرا ہے. آئی تھنک کہ ان اسپائٹ آف آل دا پرابلمز اینڈ ڈیفیکلٹیز، شب دیجور کی آغوش میں سویرا ہے. اور ہمیں جو ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ اہل زبان نہیں اہل آواز اٹھانی چاہیے، اور آواز اٹھانا ہی
آئیے رحمان کے لیے سب سے بڑی خراج عقیدت ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، انجمن ترقی پسند مصنفین کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ایسی تقاریب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بلا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے دن بڑھ گئے ہیں اگرچہ عمر گھٹ گئی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوستوں آپ سب کا بہت شکریہ، صاحب صاحب کا بہت شکریہ، جن دوستوں نے اظہار خیال کیا اور جنہوں نے سنا انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف سے میں آپ سب کا تھینک یو ویری مچ۔